15 بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، گزشتہ دنوں کے افسوسناک واقعات کے بعد آج ہم اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. بالآخر حکومت نے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے، اور وہی حکومت جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مذاکرات نہیں کرے گی. تحریک کو کالعدم قرار دیا گیا. آج مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلیٰ سطحی وفد پھر کوٹ لکھپت جیل میں تحریک کے جو قائدین ہیں ان سے مذاکرات کرے گا. کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن مذاکرات کے اندر اتنی دیر کیوں کی گئی؟ کل لاہور کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا، وہ مناظر تو آپ نے مین سٹریم پہ تو نہ دیکھ سکے، لیکن آپ سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا. لیکن حکومت کا اقدام، اور پھر آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے. حکومت کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا. اگر یہ پہلے مذاکرات کا عمل شروع ہو جاتا تو شاید یہاں تک حالات نہ پہنچتے. اور ساتھ ہی آج پارلیمنٹ کے اندر جو مختلف سیاسی جماعتوں کا قائدین ہیں انہوں نے بھی اس اہم ایشو کے اوپر اظہار خیال کیا، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. اور پروگرام کے اندر آخر میں ذکر کریں گے کورونا کی تباہ کاریوں کا. اور آخر ایک اور آئی جی پولیس جو ہیں ہمارے کے پی کے ناصر دورانی، وہ بھی آج کورونا کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. اور آج قومی اسمبلی کے اندر جو تقاریر ہوئیں اس حوالے سے لوگوں نے اس پر جو اپنے کنسرنز کا جو ہے وہ اظہار کیا، اس کو سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں. سن 47 میں جب بنا جناب اسپیکر صاحب تو کلمے پہ ہی بنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں مسٹر جناح، یہ پاکستان کیسا پاکستان ہوگا؟ تو محمد علی جناح نے قرآن کی بات کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی. تو اسی ایوان نے جب قادیانیت کا مسئلہ آیا تو اسی ایوان نے وہ لا پاس کیا، اور ختم نبوت پہ مہر تصدیق اس ایوان نے سب کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جب دنیا میں جب بھی اس طرح نہیں ہوگا نا، پھر میں ہاؤس کو ایڈجسٹ کر لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر میں ایڈجسٹ کر لوں گا. اور یہاں سے لوگوں نے آواز صدائے حق بلند کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے، اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا، کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق اور اس محبت کو ناپے. جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے، اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت، جمہوری حکومت، منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں، اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے. ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے منت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی، تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے. اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں. یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 اپریل کی کال دی گئی. بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حکومت کا یہ فرض تھا. حالت یہ ہے جناب اسپیکر اس وقت کہ ملک میں میڈیا کے بالکل بلیک آؤٹ، اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے
नाकामी की वजह से, ना तजर्बा कारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में ये बात नहीं आ रही? ये यहाँ अपनी सियासत जो है वो उस पे बात करने आते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है। ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सब गुलामाने रसूल हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना एहसास मामला है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये वजीर दाखिला के घर के सामने इस वक्त जो हो रहा है वो आप पता कराएं क्या हो रहा है। तो ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? जी, और ये साहब जो आज गुफ्तगू हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब भी, हम उसके नुकात भी बताएंगे, लेकिन ये जो मामला जिस तरीके से हैंडल किया गया है, और कल अदम जमात और आज कल तक ऐलानात यही थे कि कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई नाम भी नहीं लेंगे, मीडिया के ऊपर जो था कि नाम भी नहीं लेना, आज उसी जमात के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। आखिर कन्फ्यूजन क्यों है? किस तरीके से मैं आपको बताऊं, मैं नहीं, रॉन्ग असेसमेंट, रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकम्मल तौर पे कैफियत का और जज्बात का इदराक ही नहीं है। आपको याद होगा कि आखिरी प्रोग्राम बैन लगने से पहले जो मैंने किया था उसको मैंने तफसील से बताया था कि आप इस मसले के फिनोमेना, इसकी तारीख और इसकी हसासियत को समझ लें। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कौन लोग हैं कि जो उन्हें रिपोर्ट्स बना के देते हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बनाते हैं, कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को एक उलमा की पार्टी बना के पेश किया सबके साथ। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के साथ खुद उसके अपने बरेलवी मकबा फिक्र के उलमा चंद एक थे, बाकी सारी मस्जिदों में से उन्हें निकाल रहे थे। आज जिस वफ्द को भेजा उन्होंने, जिस सरबराह को, फैसलाबाद के अहमद रजा को, उसकी मस्जिद में बाकायदा लड़ाई हुई थी लब्बैक या रसूलुल्लाह लगाने के लिए, और ये उसको भेज रहे हैं वहाँ पर। ये अकल का आलम ये है, ठीक है। ये पार्टी बन के गए हुए वहाँ पर, वहाँ जाके जेल में वो कोटलक में वो मिलेंगे। क्या निकलता है ये मिला है मुझे पता है। कैफियत ये है, वो समझते हैं कि वो समझते हैं कि एक बरेलवी मकतब फिक्र चल रहा है, और ये मकतब फिक्र की जंग ही नहीं है। पहली बात तो ये देखें। दूसरा, आपने खड़े होके एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, आपने उसको दहशतगर्द तंजीम बना के पेश कर दी। उसका ना कोई मिलिटेंट आउटफिट था, उसके लोग ना कभी बंदूक उठा के बाहर निकले थे, उसके लोगों ने ना कभी किसी किस्म का अगवा बराए तावान किया था, उसके लोगों को किसी किस्म का कुछ किसी झाड़ी जो इल्जाम लगाए गए कि जी पुलिस वाले अगवा कर लिया, आज 11 अहलकार बाजियाब भी करवाए। नहीं, वो एक जनरल प्रोसेशन में हर जगह होता है। जब यूरोप में भी वो कैनन लेके आते हैं तो इसी तरह पथराव भी होते हैं, इस तरह पुलिस वाले, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये हर एक नॉर्मल प्रोसेस उसमें प्रोटेस्ट में होता है। वो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, इसे कहते हैं आर्सनिंग, ठीक है, लूटिंग, आर्सनिंग, ये चीजें जो है रूटीन, इसको दहशतगर्दी में नहीं करते। अब आपने पहला स्टेप ये ले लिया। दूसरी बात यह है कि अब तक आपने वो एक जमाने में तौन फैल गया बहुत ज्यादा। जब तौन फैला तो उसमें दर्जी का कारोबार बढ़ गया, कफन जो थे। तो एंड पे ना एक आदमी ने सोचा मैं भी कुछ पैसे कमा लूं, तो उसने दर्जी का काम सीखा। तो वो एक बंदा सलवार कमीज सिलवाने आया क्योंकि तौन खत्म हो गया था। तो उसने कहा वो तीसरी चादर तो लाए नहीं हो तुम। इनका भी हाल ये है कि गुज़श्ता दहशतगर्दी की जंग लड़ते लड़ते ये समझते हैं कि हर इशू वहीं पर फिट हो रहा है। मैंने समझाया बहुत सारे लोगों को, भाईजान ये स्वात या वजीरिस्तान नहीं है। 5-7 हज़ार बंदे आपके सामने खड़े हुए, आपने 5-7 हज़ार की फोर्स लेके गई, लोग पीछे हटके, ये पब्लिक स्पोर्ट है। फिर इसकी रिवायत अल्लामा इकबाल वाली बताई, इसकी रिवायत कायदा, ये पूरा हमने डिस्कस कर चुके हुए। अब करना क्या चाहिए था? अगर तो इमरान खान साहब ने तकरीर जो की है या बाकी लोग सारे, पहले इमरान साहब का सुन लें। उन्होंने कहा कि अगर हम सफीर वापस भेजते तो हमें किन किस्म के नताइज भुगतना पड़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाए? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो
اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو، تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ جی، اور یہ صاحب جن امور کی نشاندہی کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اگر ان کو مان لیا جائے کہ اگر ایسا ہو، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے جو ایگریمنٹس ہیں وہ کسی بندے نے نہیں کہا کہ کوئی احتجاج کرنے سے یہ معاملہ رک جاتا ہے، ایون سزا دینے سے بھی معاملہ رک جاتا ہے۔ اگر سزا دینے سے معاملہ رک جاتا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 6 لوگوں کو آپ نے سزا دی، کعب بن اشرف کو سزا دی، وہ جو ابن خطل کو سزا دی، کیا رک گیا؟ رکنا مقصد نہیں ہوتا، ری ایکشن، رکتا کچھ نہیں ہے۔ آپ روز انڈیا کا سفیر نکالتے ہو، آپ روز انڈیا کا سفیر بناتے ہو، کیا انڈیا سے دشمنی رک گئی؟ یعنی اس سے زیادہ جاہلانہ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی زندگی کے اندر، کیا رک جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے بلاسفیمی کی، آج نہیں، زیادہ علم حاصل کر لیا کریں۔ پہلا جو تھا جان آف دمشقی نے یہ شروع کیا تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے 80 یا 90 سال ہوئے تھے۔ جان آف دمشقی تو بڑا جان دمشقی جس بندے نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ اتنے غلیظ الزام لگائے تھے گفتگو کے، وہی الزام آج سائیکالوجی کی کتابوں میں چلے آ رہے ہیں، ہر کتاب میں پڑھائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو تھی وہ ایپیلیپسی تھی اور یہ تھی وہ تھی، اب ایگزامپل کے طور پہ پڑھائی جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جب ہوا تھا، احتجاج کیا تھا جب انہوں نے قرآن پاک کے وہ کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے احتجاج ہو گیا، رکے نہیں ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ معلومات کو درست کر رہے ہیں، معلومات آپ کی اتنی ہیں کہ بے نظیر کے زمانے میں واقعہ ہوتا ہے سلمان رشدی والا، وہ نواز شریف پہ ڈال دیتے ہیں، اور بے نظیر کے بارے میں گولیاں چلی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اس نے لا منسٹر کون تھا جو اس نے ساتھ دیا تھا، اس کا اس سارے بے نظیر کا اپنے لا منسٹر تھا، اس نے ساتھ دیا۔ بہرحال فرق یہ ہے، کارٹون ڈینمارک میں بھی بنے، کارٹون جو ہیں باقی اور ہالینڈ میں بھی بنے، کارٹون بہت سارے ملکوں میں چھپے، یہاں بھی چارلی ہیبیڈو میں کارٹون چھپتے رہے، کسی بندے نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ یہ کریں کہ آپ سفیر کو واپس بھیجیں۔ فرق ایک ہے صرف، خان صاحب جو آپ کی کھوپڑی میں آنا چاہیے کہ اس دفعہ فرانس کی حکومت نے خود کیا، اس دفعہ میرا احتجاج نہیں بنتا تھا، اس دفعہ حکومت کا احتجاج بنتا تھا۔ انڈیویجول ہوتا ہے تو یہ دیکھیں، یہ میں فرینچ جو ہے نا یورپین یونین کا کانسٹیٹیوشن لے آیا، یہ جو لوگوں کو جہالت کی ہمیں ترس، ٹھیک ہے، یہ یورپین یونین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس یورپین یونین کے کانسٹیٹیوشن میں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ 3-4 چیزوں میں وہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں معاملات کے اندر، اس کے علاوہ ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ باقی یورپین یونین یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے ٹریڈ بالکل علیحدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک نے کہا تم ٹریڈ ختم کرو تو دوسرے بھی ختم کر دیں گے، یہ ایک ملک کہتا ہے میں انڈیا سے خریدتا، آدھے ملک ان کے جو ایران سے تجارت کرتے ہیں، آدھے نہیں کرتے، ابھی بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، نہیں کر، جرمنی جو ہے ایران کے ساتھ کلوز ایسوسیٹ میں سے، لیکن فرانس نہیں تھا، جرمنی ان کا تیل خریدتا تھا، آپ کسی نے باقی نے کہا تم کیوں خریدتے ہو جبکہ ہماری ایران سے لڑائی ہے، تو یہ ایک تو فورن آفس پڑھ لیا کریں کہ فورن آفس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے مہذب ترین ایلیمنٹ جو ہے نا طریقہ کار وہ 2 ہے صرف،
महज़्ज़ब तरीन बात कर रहा हूं, इंसानियत के मुरव्वजा जदीद प्रिंसिपल। पहली बात यह होती है कि आप उसके सफ़ीर को बुलाते हैं और उसको एक लेटर थमाते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं कि जिस दिन ये कार्टून वहां लगे थे, इमरान खान साहब बड़ा दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और मैं वेस्ट को जानता हूं। आप नहीं जानते वेस्ट को, आप पहले बुलाते, इसका आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि साहब ये आपके हाथ में, ये हमारे जज्बात हैं। आप कॉल किया जाता है, वो वहां पर भेज देता, फिर आपका एम्बेसडर मिलता वहां पर जाके एक ऑडियंस लेता फ्रेंच प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, उसको कहता कि मेरे मुल्क के लोगों के जज्बात ये हैं, आपने गलत किया ये चीज। उसके बाद जब मामला ये मुतालबा उठ गया था कि सफीर को वापस भेजो, क्योंकि किसी ने आपसे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मांगी थी। अच्छा, ये तो वो हो गया कि जो हमने नहीं किया जो करना चाहिए था। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है ताकि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, ये हम बताएंगे आपको नाज़रीन ब्रेक के बाद। मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं है। मगरब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहां बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जिस तरह हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा और समझाएंगे जब आप मिलके इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स, जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूं, तब उसका असर होगा। जी और ये साहब जो जाते इमरान खान साहब कहीं बाहर रहे नहीं है, जहाँ रहे हैं तो फिर अपनी उनकी जिंदगी ऑब्जर्व नहीं किया, कुछ और ही ऑब्जर्व करते रहे। कहते हैं वो अपने पैगंबर को कैसे नहीं लेते। बीटल्स एक ग्रुप है बहुत मशहूर, बीटल ने एक बयान दे दिया था कि वी आर मोर पॉपुलर देन क्राइस्ट। अमेरिका की सवाल पे गुस्से नहीं थे, हम तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले सकते, तुमने हज़रत ईसा की तौहीन की। किसने कहा वो नहीं अपने पैगंबरों के बारे में? मैं गिन सकता हूँ, वाकयात गिन सकता हूँ, पूरी क्रूसेड्स लड़ी है यार उन्होंने। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि आपको देखना, जो आप कहते हैं कि वो निकलते हैं, आपको उन 29 जो हैं उनको मिलना चाहिए था, उनकी आप 29 सफीर जो सफीरों को बुलाना चाहिए था, बुला के उनसे। और फॉरेन ऑफिस की मीटिंग्स जो होती हैं वो एवरी मीटिंग इज मिनटेड। अगर आपने कुछ किया है तो बताएं मिनट्स कहां रखे हुए हैं आपने। मैं तो अभी भी कहता हूं टीएलपी वालों से कम से कम इन 2 मिनिस्टर्स को साथ बिठाएं इसके साथ नेगोशिएशन के अंदर कि चलो हम, आपका दावा है कि हम बहुत ज्यादा हैं, आप बताएं आपने इस साल के अंदर क्या किया। मैंने खत लिखे, ये खत। और दूसरी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो जो सिटीजन हैं वहां के, वो वहां की जो कोर्ट है ह्यूमन राइट्स की, उसमें जाके अपील कर सकते हैं। आपने कितने लोगों पाकिस्तानी ग्रुप्स को मोबिलाइज किया, आप शौकत खाने में तो मोबिलाइज कर लेते कि लाओ जी हम पैसे देते हैं, तुम जाके उसके अंदर केसेस करो, नहीं किया। ठीक। दूसरी बात, आपने किसी एम्बेसडर को नहीं बुलाया, आपने किसी एम्बेसडर को इवन रिजेंटमेंट नहीं शो की। अब आते हैं आपकी नहीं, रिजेंटमेंट शो तो हो गई, अब फ्रांस ने अपने शहरी वापस बुला लिए, एहतजाज रिकॉर्ड तो पब्लिक की वजह से। और फिर सब, एक तो रॉन्ग असेसमेंट आपकी, एक आपका रॉन्ग नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट, दूसरा ये कि रॉन्ग टारगेट। आप समझते हैं कि आप रोकने जा रहे हो, दुनिया को कोई बंदा ये चीज नहीं रोक सकता। आप कौन इंश्योरेंस दे सकता है कि आज हम जाके कहेंगे तो रुक जाएगी? ये तो ऐसा ख्वाब है जो सिर्फ दीवाने देखा करते हैं जिंदगी की तारीख के अंदर, कि मैं कहूंगा तो दुनिया में अमेरिका को गाली निकालनी बंद हो जाएगी। ऐसे हम करेंगे जी, अमेरिका को गाली नहीं देंगे, कैसे होगा? अमेरिका का अफगानिस्तान में नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद हॉलोकॉस्ट है फॉर एग्जांपल, हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस बना होता है। वो जो उसका कनाडा का जो बंदा, वो बंदा भाग के कनाडा चला गया ऑस्ट्रेलिया से, उसने जाके वहां किताब लिख दी।
تو یہ نہیں رکتے ہوتے یہ چیزیں. آپ کا کام ہوتا ہے آپ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے آخرت کو اپنی بچانے کے لیے آپ نے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کیوں آپ نے فرمایا کہ میرے جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے اپنے ماں سے اپنے باپ سے زیادہ یا اپنے رشتہ دار سے زیادہ وہی اس میں ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا محبت اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بندہ اس روٹین میں بھی اگر آپ جو ہے آپ کا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کے ساتھ آپ سودا روز خریدتے ہیں آپ کی ماں کو گالی دے کے نکل جاتا ہے. آپ کہیں گے نہیں میرا سکسان ہوگا دکان کا میں سودا نہیں لوں سودا لوں گا نہ لوں گا تو میں گھر میں بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا. تو ماں کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ تو میں ماں کو منہ تو دکھانے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کو دکھانے کے چلے. اب آتے ہیں اس کے اوپر ٹریڈ کے اوپر. آپ کی ایئرز اینڈ ایئرز آپ کی یورپین یونین میں ٹیکسٹائل ایجنسی بند ہو چکی تھی. فیصل آباد سے لوگ چیزیں اٹھا کے پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ خان صاحب کی ایک خوش قسمتی کہ انڈیا میں کرونا ہو گیا اب بنگلہ دیش میں کرونا ہو گیا. اس سے وہ مارکیٹ بڑی. جو لوگ یورپ میں کام کرتے ہیں ہم نے کبھی یورپ نہیں کیا ہمیں نہیں پتا کیا. اور پھر سب سے بڑا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو آپ کی کنزمپشن پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہے. وہ جو نائکی کی شرٹ اور وہ پولو کی شرٹ باہر بنا کے بیچتے ہیں وہ اچھی انٹرنیشنل کوالٹی کی مجھے بیکے گی. آپ نے کیا کیا؟ چلو ڈالر کمایا نا اور تو کچھ نہیں کیا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ایک کہا جاتا ہے قرضے کا مسئلہ. اس میں ایک لفظ ہے پیرس کلب استعمال کیا جاتا ہے. ہم پیرس کلب کے ایک تو پہلی بات ہے کہ پیرس کلب واحد ملک تھا جس نے کرونا میں بھی پاکستان کو ریلیکسیشن دی قرضوں کے اندر. انہوں نے کہا نہیں پاکستان کا قانون مضبوط ہے ہم یہ پے کر سکتے ہیں ان کا یہ ہے وہ ہے. ظاہر بات تو ہمارے اوپر ٹرسٹ پیش رہا. پیرس کلب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پیرس میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. 12 ملک ہیں جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے بیلجیم بھی شامل ہے پتہ نہیں کیا دنیا جہان کے ملک شامل ہیں. اور وہ ان لوگوں میں وہ ان کے بینکس ہیں ملک نہیں ہیں. بینک اپنا قرضہ نہیں روکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بینک ایگریمنٹ کرے 4 سال کا تو کہ 1 سال میں قرضہ واپس کرو. ساری زندگی بینک سے بات نہیں کرے گا. تو لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ لوگوں کو صحیح بات بتاؤ. اب یہ جو سچویشن چلی ہوئی ہے اس سچویشن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ورچولی آپ نے ان کی بین اٹھا لیا ہے. نہ شیخ رشید نے ان کو کہا ہے کالعدم نہ وزیر اعظم نے ان کو کالعدم کہا ہے. مذاکرات کرنے کے لیے جا رہا ہے کالعدم سے مذاکرات ہوتے ہیں. ختم کرو نا پہلے آپ کہہ دو ہم سے غلطی ہوئی ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو غلطی مانتا ہے. آپ پہلے کرو کہہ دو کہ ہم نے غلطی ہوئی ہے. میں سچی بات کہوں آج اگر آپ یہ اعلان کریں گے آپ کی پوزیشن ان کے سامنے 50% خراب ختم ہو جائے گی کہ ہم نے آپ کو غلط کیا ہم نے رانگ اسیسمنٹ ہوئی تھی. بڑی گورنمنٹس بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی کو مانتے ہوتے ہیں. یہاں تو یو ٹرن لو یار اتنے لیے ہیں ادھر تو لے لو خدا کے لیے. کہ مطلب اس یو ٹرن کو کوئی فائدہ ہی ہو اس ملک کو کوئی اچھا. اس کے بعد اب آتے ہیں نیگوسیشن کے مذاکرات کے اوپر ان کا مطالبہ تھا اسمبلی کا. اسمبلی پہ اگری کرا گئے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اسمبلی کے اندر ڈسکشن سے کون روک رہا ہے آپ کو. یہ عبد الاکبر چترالی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے انہوں نے قرارداد کا میں دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیں یمن کا معاملہ آپ اسمبلی میں ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. حوثی کا معاملہ آپ اسمبلی میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈرون کا معاملہ آپ اسمبلی میں ڈسکس کر لیتے ہیں. دنیا جان میں آپ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ اسمبلی میں ڈسکس کرنے تو دیکھنے دیں. آج جگہ پرویز اشرف جیسا بندہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو آپ کی اسمبلی میں کھڑا. اب پھر ایک اور بات بتاؤں آج کمیٹی بنانے کی بات ہوئی. کمیٹی نہیں سر اسمبلی میں اوپر کمیٹی کیا ہوتی ہے ٹرخانے والی بات نہیں. پارلیمانی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی ایک بڑا غریب فکرہ سناؤں گا کہ کمیٹی نہیں. کل پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم پیش کریں قرارداد پیش کرنے کا اس کی ایک وجہ بتاؤں. آپ کی اسمبلی جو ہے یہ اٹ از ریپرزینٹڈ بائی 22 کروڑ پیپل 22 کروڑ. اور یہ 22 کروڑ کا جب فکرہ پہنچے گا نا تو یورپ کا پریس بھی ہل جائے گا. آسان نہیں ہے وہاں کہنا کہ 22 کروڑ کہتے ہیں ہمارا دل دکھا ہے. 22 کروڑ کہتے ہیں ہیٹ سپیچ ہوئی ہے. 22 کروڑ کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہے. 22 آپ کتنے لوگوں وہاں جسٹیفائی کرتے پھریں گے؟ آسان نہیں ہوتا. یہ کوئی وہاں کا مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر پیش ہوتی ہے. اس کے بعد کس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ طے پاتا ہے. لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کی تیسری لہر اور اس کی تباہ کاریوں. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کورونا کی تیسری لہر بہت سارے قیمتی لوگ ہم سے چھین رہی ہے. آج ہی کی خبر ہے کہ سابق آئی جی کے پی پولیس ناصر خان درانی صاحب بھی
جان کی بازی ہار گئے. 10 روز سے وہ میو اسپتال لاہور میں زیر علاج تھے. اور یہ صاحب ناصر خان درانی صاحب کی بڑی خدمات ہیں کہ پپ کی ریفارمز کے اندر, اور پنجاب میں بھی ان کو لایا گیا تھا لیکن پھر 2 مہینے بعد آج ہمارے گروپ میں ایک بات چل رہی تھی, عمران خان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اپنا پورا الیکشن ناصر درانی کی بنیاد پہ جیتا اور آپ کو کم از کم اس کو آفیشیل پروٹوکول میں دفن کرنا چاہیے. بیچارہ تو پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ نہیں کر سکتا, ایماندار آدمی. ہمارا تو بہت پرانی دوستی تھی نفیس ترین لوگوں میں سے. میں ایسی اس کی زندگی کی باتیں جانتا ہوں کہ جسے لگتا ہے کہ کوئی ولی اللہ. پولیس میں تو ویسے جو بندہ کرپشن ہے نا کرے تو ولی اللہ ہے, کیونکہ ہزار بات ہے آپ اتنے لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنے بیواؤں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے, راندہ درگاہ لوگوں کے, ایسے لوگ روز سائل آپ کے پاس روز آپ کو جنت لے کے آ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی آپ کسی کی آنسو پوچھ کے اس کی درخواست پکڑ کے اس کا بداوا کرتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا آپ سے خوش ہوتا ہے. تو ناصر درانی تو بہت چند ایک لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح لاسٹ ملاقات میری عید پہ ہوئی تھی جب خان صاحب نے اس کو نامنیٹ کیا تھا پنجاب میں کہ آپ پنجاب کے لیے کام کرو. تو میں نے عید پہ گزرتے میں نے کہا خان صاحب کیا ہو گیا, تو مجھے بہت بڑھائی میں تھے. تو کہنے لگے یار خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں, اس کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اسی کا ہوتا ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے. ایک آئی جی جب موجود ہوگا مجھے ماننے دے گا نیچے کا. تو ان اتنی بات چھوٹی سی خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی. یا تو میں آئی جی لگ نہیں سکتا, یا تو رول میں کرتا ہے. وہ آئی جی کو مانتے ہیں جو اس کی ACR لکھ سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ بنیادی پہلی غلطی تھی عمران خان صاحب نے کی تھی جب وہ اس میں آئے تھے, کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایڈمنسٹریشن میں جو ایک بندہ گزر جاتا ہے وہ گزر جاتا ہے. اس کے ایکسپیرینس کا شیڈو بھی نہیں آنا چاہیے, اگلے پہ اعتماد کرنا چاہیے. لیکن اس بندے کی کمال کی بات ہے جہاں پر ہر دفعہ کھڈے لین رہا, پنجاب میں رہا آئی جی نہیں لگ سکا, یہاں اسپیشل برانچ میں بیٹھا تھا. مجھے یاد ہے شہباز شریف نے اس کو ڈینگی کی رپورٹیں بنانے میں لگایا ہوا تھا کہ وہ جناب اور سب سے ڈرتے تھے. ہوتا ہی تک سارے سیکٹری بیٹھے, ہم بھی ہوتے تو رپورٹ آتی تھی کہ جی میں ایگریکلچر سیکٹری جو ہے اس نے جناب سارا سفید صاف پانی ختم کر دیا تمام. یہ تصویریں دکھاتا تھا کہ پانی ادھر بھی کھڑا ہے, تو سارے سے ناراض ہوتے تھے. تو کہتے یار جھوٹ کیوں بولتے ہو, یا تو آپ پتا دو, آپ شہباز شریف کو تو نہیں پتا چلے گا نا کہ یہ جو ایگریکلچر آفس ہے اس کا جو نہر کے کنارے جہاں انہوں نے ٹھوکر نیاز بیگ پہ اتنا بڑا تھا, اب وہ پورا جو تھا بعد میں ریموو کرنا پڑا. اس طرح اس کی اسپیشل برانچ کے اندر بڑی کنٹریبیوشن تھی, اس کو ٹھیک کیا سارے علاقے کا بڑا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ جو ہے نا, لگتا ہے سول سروس میں تو ویسے ہی اس پہ جیسے کہتے ہیں نا ایک جیسے کہتے ہیں رانی کھیت والا معاملہ ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, کہا کہ خرزہ چمڑے کے خیمے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو صحابی کا مجھے نام یاد جا رہا, میں نے حدیث بیان بھی کیا, فرمایا لکھ لو کہ میرے اور قیامت کے درمیان 6 چیزیں ہیں آئیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. دوسری بات جو قیامت کے نزدیک انہوں نے پہلی بتائی وہ یہ ہے کہ تم پر ایک ایسی بیماری آ کے لگے گی جیسے جانوروں کو گلے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ ان کا سمجھ نہیں آتی, وہ مرتے چلے جاتے ہیں. یہ اس مین قیامت کی نشانی. اس کے بعد پھر وہ معلومات القربہ والی بات کی, باقی 6 علامتیں باقی بتائیں. تو بالکل ایسے ہی ہے ہمارے ہاں جو ہے یہ جو بیماریاں لگی ہیں, اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی بیماریاں آئی ہیں لیکن ان کی جو سی نا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ اس کا وہ محدود تھا. مطلب جو 1343 کی تھی نا وہ پلیگ وہ موجود تھا وہاں پر اس جگہ پہ موجود. پھر اس کے بعد جو آئی تھی 1918 کی وہ جو بلیک ڈیتھ وہ بھی موجود تھی, جس کو اسپینش فلو کہتے ہیں, وہ بھی موجود تھی. بلیک ڈیتھ موجود تھی. روٹ موجود تھا کہاں سے چلی ہے ہلنس. ایک کہتے ہیں وہاں سے چلی ہے اپنا کیا نام ہے سینٹرل ایشیا سے. یہ واحد مرض ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں, چائنیز کو بھی نہیں پتا کہاں سے آئی ہے. جانور تک ڈھونڈ لیتے تھے, ایڈز کا آپ نے ڈھونڈ لیا تھا وہ بندر سے آئی ہے, باقی کو ڈھونڈ لیا تھا. اس کا ویکٹر انالیسس نہیں ہو سکا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا اس کے وبا سے بھی کب ہم نجات پاتے ہیں, اور اس کے تدارک کے لیے ہم کتنے سیریس ہیں, اور SOPs پہ کس طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.